السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلام اینڈ فلسفی۔ پیارے دوستو، صاف ابن سیاد اسلامی تاریخ کا وہ متنازع کردار جسے اس کی مفوق الفطرت قوتوں کی وجہ سے بڑے بڑے صحابہ دجال سمجھتے تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ کے ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوا۔ اس کی ایک آنکھ موجود نہیں تھی، بلکہ وہ جگہ بالکل صاف تھی۔ ظاہری شکل کے ساتھ ساتھ اس کی جادوگری، شعبدہ بازی اور دیگر حرکات و سکنات نے اسے بہت مقبولیت بخشی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی طرف ہجرت کی تو اس وقت یہ کم سن ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی پر اسرار حرکات کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گمان ہونے لگا کہ یہ دجال ہے۔ چنانچہ مزید تحقیق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور کچھ دیگر صحابہ اکرام کو ساتھ لے کر بنو مغالہ کے ٹیلوں میں لے جا کر ابن سیاد کو تلاش کر لیا۔ اس وقت وہ بچوں کے ساتھ کہیں کھیل رہا تھا۔ وہاں ابن سیاد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک سنسنی خیز مکالمہ ہوا، جس کے الفاظ بخاری اور مسلم میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد کو مخاطب کر کے کہا، کیا تم مجھے اللہ کا رسول تسلیم کرتے ہو؟ اس نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اموی اور ان پڑھوں کے رسول ہو، اور کیا تو شہادت دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور کیا تو دیکھتا ہے کہ میرے پاس سچے اور جھوٹے دونوں آتے ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھ پر یہ چیز خلط ملط کر دی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان لینے کی غرض سے اپنے دل میں سورہ دخان کی ایک آیت سوچی اور ابن سیاد سے پوچھا کہ بتا اب میرے دل میں کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ تیرے دل میں دغ ہے۔ حیران کن طور پر اس نے بڑی حد تک صحیح انکشاف کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دفع ہو جا، تو اپنی حیثیت سے آگے نہ بڑھ سکے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو پاس ہی کھڑے تھے، لفظوں کو ترتیب دے کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس کے قتل کی اجازت دے دیجئے، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اگر یہ واقعی ہی دجال ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے سوا اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو اس کا قتل بے سود ہوگا۔ اس طرح یہ مختصر سی ملاقات اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن سیاد کی حقیقت جاننے کے لیے دوبارہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک باغ میں چلے گئے، جس کے قریب ہی ابن سیاد کا گھر تھا۔ اس وقت وہ اپنے بستر میں لپٹا ہوا کوئی منتر پڑھ رہا تھا۔ ابن سیاد کی ماں کی اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑ گئی۔ وہ سب کچھ بھانپتے ہوئے فوراً ابن سیاد کی طرف دوڑی اور اس کو مزید منتر پڑھنے سے روک دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن سیاد کے پاس گئے تو وہ خاموش بیٹھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد کو خاموش دیکھا تو چہرہ پریشانی سے زرد پڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب کو لے کر چلے گئے اور فرمایا کہ اگر ابن سیاد اپنا منتر پڑھنا بند نہ کرتا تو آج اس کی حقیقت مجھ پر آشکار ہو جاتی۔ دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے اپنی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوری دنیا میں فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیے تو اس مقبولیت کو دیکھتے ہوئے ابن سیاد نے قبول اسلام کا اعلان کر دیا۔ حتمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ابن سیاد اپنے اعلان میں سچا تھا یا یہ منافقت پر مبنی تھا۔ اس کے بعد اس نے حج بھی کیا اور مجاہدین کے ساتھ جہاد میں بھی شریک رہا۔ اس کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت ابن سیاد کو دجال سمجھ کر اس سے دور رہی۔ اس کی وجہ ابن سیاد کی مشکوک حرکات تھیں۔ مثلاً صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق ایک دفعہ ابن سیاد نے
ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ اس وقت دجال کہاں ہے اور اس کے ماں باپ کون ہیں۔ اگر مجھے دجال بننے کی پیشکش کی گئی تو میں اسے خوشی کے ساتھ قبول کر لوں گا۔ تاریخ ابن سیاد کی واقعہ حرہ تک مدینہ میں موجودگی کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ وہ اسلامی تاریخ کا المناک واقعہ تھا جب یزید نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو، جو کہ مکہ مکرمہ میں قائم تھی، کچلنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر مکہ اور مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ اس لشکر نے ان دونوں شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا کر ظلم و ستم کی ایک نئی داستان رقم کر دی۔ یہ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ ابن سیاد ان لڑائیوں میں کسی کے ہاتھوں مارا گیا یا وہ موقع پا کر مدینہ منورہ سے ہمیشہ کے لیے فرار ہو گیا۔ بہرحال ابن سیاد کے متعلق علماء کی مختلف رائے پائی جاتی ہیں۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ابن سیاد ہی دجال تھا، جبکہ علماء کی اکثریت کے مطابق یہ 29 دجالوں میں سے ایک تھا جن کی نشاندہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ کیا ابن سیاد نے سچے دل سے اسلام قبول کیا تھا؟ کیا وہ دجال اصغر تھا یا اکبر؟ اس طرح کے بہت سے سوالات 1400 سال گزرنے کے باوجود اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ دوستو، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو آپ کے لیے ترتیب دیا اور پڑھا ضیاء الرحمن نے، اور یہ تحریر مبشر نور کی تھی۔ اگر آپ ان ویڈیوز کو بر وقت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے۔ شکریہ۔